الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں جو ارحم الراحمین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جس کی توفیق اور رحمت کاملہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آج کی حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائیوں نے جو میرے ذمہ عنوان لگایا ہے وہ ہے مدنی نصاب تعلیم کی اہم جزئیات اور نیا پاکستان۔ میں اللہ کی توفیق سے لب کشائی کرنے کی جسارت رکھتا ہوں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ توجہ انہماک کے ساتھ بیٹھیں اور گزارشات کو سماعت فرماتے جائیں۔ کسی بھی قوم کی اخلاقی اور مادی ترقی کا اہم ترین عنصر جو ہے اس کا نظام تعلیم ہوتا ہے۔ تعلیمی نصاب کی ترتیب اگر بہترین اور اعلیٰ ہو تو اس سے افراد بھی بہترین اور اعلیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے نصاب تعلیم کا ایسے جزئیات پر مشتمل ہونا ضروری ہے جو ایسے افراد پیدا کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ عالم کائنات میں اس وقت جتنے بھی نصاب رائج ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی گارنٹی سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ البتہ ریاست مدینہ میں رائج ہونے والا نصاب تعلیم ایسا تھا کہ جو ہر دور کے تقاضوں پر پورا اترتا نظر آتا ہے۔ اس نصاب میں جہاں ایمانی اور اخلاقی پہلو نمایاں تھے وہیں سائنسی اور دیگر مادی پہلوؤں کو بھی شامل نصاب کیا گیا تھا۔ اخلاقی اور معاشی ترقی اس نصاب کے بنیادی جز تھے۔ ریاست مدینہ کے نصاب میں جہاں دین کو بنیادی درجہ حاصل تھا وہاں دنیا کو بھی جگہ دی گئی تھی، اگرچہ اصل زور دینی اور اخروی کامیابی پر دیا گیا مگر دنیا کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، الغرض ریاست مدینہ کا نصاب ہر اعتبار سے کامل اور اکمل تھا، جس کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد عمران خان صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم مدینہ طیبہ کی طرز پر نئے پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ دیگر محکموں کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم میں بھی انہوں نے تبدیلی لانے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ چونکہ انہوں نے مدینہ کی طرز پر نئے پاکستان کا اظہار کیا ہے تو ضروری ہے کہ جس نئے پاکستان کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم بھی مدنی ریاست کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ہی کی روشنی میں مرتب ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے جو موجودہ نظام تعلیم میں تبدیلی اور بہتری لانے کا اعلان کیا ہے، اگر وہ مدنی نظام تعلیم کی روشنی میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آنے والی نسلوں پر ان کا یہ ایک عظیم احسان ہوگا۔ لیکن جہاں اگر وہ نظام تعلیم میں تبدیلی مدنی نظام کی روشنی میں نہیں لاتے، اگر وہ نظام تعلیم میں تبدیلی مدنی نظام تعلیم کی روشنی میں نہیں لاتے تو پھر ان کا مدینہ کی طرز پر نئے پاکستان کی تعمیر کا بیانیہ محض سیاسی سمجھا جائے گا، جسے عرف عام میں جھوٹ اور فراڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مدنی ریاست کا نظام تعلیم کیا تھا اور مدنی نصاب تعلیم کی اہم جزئیات کیا تھیں،
اس کا مختصر خاکہ میں آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اپنے اس مضمون میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب اگر واقعی تبدیلی کے خواہاں ہیں اور پاکستانی نظام تعلیم کو ترقی اور عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ وہ مدنی ریاست کے نظام تعلیم کے اس مختصر خاکے کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق نصاب تعلیم تیار کروائیں۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کی منزل طے کرنے سے روک نہیں پائے گی۔ مدنی ریاست کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کا مختصر خاکہ میں عرض کرتا ہوں۔ مدنی نظام تعلیم کی اہم ترین خوبی جو ہے مخلوط نظام تعلیم کا نہ ہونا تھا۔ یاد رکھیں مدینہ میں الصفا کے نام سے یونیورسٹی قائم تھی جہاں صرف طلباء کی کلاسز کا اہتمام ہوتا تھا۔ طالبات کے لیے وائس چانسلر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علیحدہ مقام پر الگ اوقات مقرر تھے۔ احادیث میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ طالبات نے خود یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی تھی کہ ہمارے لیے الگ کلاسز کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے قبل باقاعدہ کلاس کا اہتمام نہیں تھا۔ بھائیوں، بلکہ طالبات کو جو مسائل پیش آتے ان کے بارے گاہے بگاہے تعلیم حاصل کرتی رہتی تھی۔ اس درخواست کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ کلاس کا آغاز کیا اور انہیں اعلیٰ تعلیم سے روشناس کرتے۔ صحیح بخاری میں 101 نمبر ہے۔ آئیے حدیث ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ خان صاحب اگر مدنی ریاست کے طرز پر نظام تعلیم میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں سب سے پہلے بھی اقدام کرنا ہوگا کہ وہ مخلوط تعلیم سسٹم کو ختم کریں۔ طلباء اور طالبات کی الگ الگ یونیورسٹیاں، کالج اور سکول تعمیر کیے جائیں۔ فی الوقت اگر الگ یونیورسٹی، کالج اور سکول تعمیر کرنا ممکن نہ ہو تو پہلے سے موجود یونیورسٹیوں، کالجوں اور سکولوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ان کے داخلی اور خارجی دروازے بھی الگ کر دیے جائیں۔ ایک حصے میں طلباء اور دوسرے حصے میں طالبات کی کلاسز کا اہتمام کیا جائے۔ بھرپور کوشش کی جائے کہ طالبات کو پڑھانے کے لیے خواتین اساتذہ ہی کا بندوبست کیا جائے۔ اگر فی الوقت ایسا ممکن نہ ہو تو مرد اساتذہ کے پڑھانے کے لیے مکمل شرعی پردے کا اہتمام کیا جائے۔ نظام تعلیم کی بہتری کے لیے یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے جس پر عمل درآمد ضروری ہے۔ مخلوط نظام تعلیم کے کیا نقصانات ہیں یہ ایک تفصیلی بحث ہے، البتہ صرف یہ عرض کریں گے کہ اس نظام تعلیم نے طلباء اور طالبات کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب نصاب تعلیم جو ہے وہ قومی زبان میں ہونا چاہیے۔ مدنی نظام تعلیم کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ طلباء و طالبات کو تعلیم ان کی اپنی قومی مادری زبان عربی میں دی جاتی تھی۔ اس دور میں بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طاقتوں سے مرعوب ہو کر ان کی زبان اختیار کرنے کے بجائے اپنی قومی اور مادری زبان عربی کو ترجیح دی۔ میرے بھائیوں، سیرت سے یہ بات تو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیگر زبانیں سیکھنے کی ترغیب دی، لیکن تعلیم و تدریس کے لیے عربی زبان ہی کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ قومی اور مادری زبان میں تعلیم و تعلم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو تعلیم کا جو نصاب دیا گیا وہ بھی عربی زبان میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ سے باہر دور دراز کے دیہاتوں سے آنے والے لوگ بھی
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں تو قرآن کی آیات اور احادیث زبان حفظ کر کے جاتے ہیں۔ خان صاحب اگر تعلیمی نظام میں بہتری کے خواہش مند ہیں تو انہیں نصاب میں یہ تبدیلی لانا ہوگی۔ مدنی نظام تعلیم کے اس انداز کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا ہوگا اور موجودہ نصابی تعلیم کو قومی زبان اردو میں بدلنا ہوگا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ طلباء و طالبات اپنی صلاحیتوں کو صحیح طرح بروئے کار لا سکیں تو اس کے لیے یہ تبدیلی ناگزیر ہے۔ نصاب تعلیم اردو کی بجائے انگریزی میں ہونے کے نقصانات سے انکار ممکن نہیں۔ بہت سارے طلباء اور طالبات صرف انگریزی کے خوف سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نصابی تعلیم اردو زبان میں مرتب کیا جائے اور دیگر زبانیں صرف ایک زبان کے طور پر پڑھائی جائیں۔ ملکی تعلیمی اور تحقیقی ترقی کے لیے اس پالیسی پر عمل درآمد ضروری ہے۔ دوسری بات جزئیات میں سے مدنی نصاب تعلیم کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ مدنی نصاب تعلیم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے توحید اور اس کی معرفت ہے۔ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تمام قسم کی عبادت اسی کے لائق ہیں، تمام اختیارات کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمارا پالنہار ہے، ہم کسی ایٹم کی پیداوار نہیں۔ معرفت کا معنی اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیارے نام اور صفات ہیں جن پر ہمارا مکمل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے آغاز پر یہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس بنیاد کو مزید پختہ کرنے کے لیے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ گویا عقیدہ توحید مدنی تعلیم کا بنیادی اور اہم مضمون تھا۔ مدنی ریاست کے طرز پر تعمیر ہونے والے نئے پاکستان کے نظام تعلیم کی تمام کلاسز اور کورسز میں اس مضمون کو شامل کیا جانا لازمی اور ضروری ہے تاکہ نئی نسل کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان ہو۔ توحید کے بغیر نصابی تعلیم نامکمل اور ناقص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو نصاب تعلیم میں سب سے پہلے توحید کا مضمون پڑھانے کا حکم دیا۔ سمجھ آ رہی نا میرے بھائیو؟ اگلی بات ہے رسالت اور ختم نبوت، یہ اہم جزئیات میں سے ہیں۔ مدنی نصاب تعلیم کا دوسرا اہم ترین مضمون رسالت اور ختم نبوت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ مدنی نصاب تعلیم میں یہ بات جا بجا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ نصاب تعلیم میں رسالت اور ختم نبوت پر مضامین شامل ہونے کے ساتھ ساتھ
ان باطل اور گمراہ فرقوں کے نشاندہی بھی کی جائے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اسی طرح سیرت صحابہ و محدثین یہ بھی اہم جزئیات میں سے ہے۔ مدنی نصاب تعلیم میں پہلے انبیاء اور نیک لوگوں کی سیرت کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ان کے اخلاص و تقوی اور للہیت پر مبنی واقعات قرآن مجید اور احادیث میں بکثرت منقول ہیں۔ ان واقعات کا مقصد آنے والے نسل میں اطاعت الہی کا وہی جوش اور جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے جو ان کے دلوں میں ہوتا تھا۔ موجودہ نصاب تعلیم میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور محدثین اعظام کے سنہری واقعات کو شامل کیا جائے تاکہ نئی نسل میں اسلام پر عمل کا وہ شوق اور جذبہ پیدا ہو جو ان عظیم ہستیوں کے دلوں میں تھا۔ مدنی نصاب تعلیم میں نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی تذکرہ تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی بغاوت کی اور پھر وہ دنیا اور آخرت میں خائب و خاسر قرار پائے، لہٰذا ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا جائے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے ان کا بدترین انجام دیکھا۔ حصول عبرت کے لیے ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی شامل نصاب کیا جا سکتا ہے۔ اگلی بات ہے احکامات و عبادات، یہ بھی اہم جزئیات میں سے ہیں۔ متن نصاب تعلیم کا ایک اہم موضوع اللہ تعالیٰ کے احکامات و عبادات الہیہ ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر اسلام کی امارت قائم ہے۔ موجودہ نصاب تعلیم میں خصوصاً ان عبادات پر مشتمل مضامین ضرور شامل کیے جائیں۔ در حقیقت یہی عبادات ایک مسلمان کی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ طلباء اور طالبات پر ان کا مقصد حیات واضح کرنے کے لیے ان عبادات پر مبنی وہ آیات و احادیث نصاب تعلیم کا حصہ بنائی جائیں جن میں ان عبادات کی اہمیت، فضیلت، افادیت اور انہیں اختیار نہ کرنے والوں کی عبرتناک سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ اگلے نمبر پر ہے اخلاقیات۔ متن نصاب تعلیم میں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ مدنی نصاب تعلیم میں طلباء و طالبات کی اخلاقی تربیت پر خاص توجہ دی گئی جس کے نتیجے میں ایک چھوٹے سے طالب علم سے لے کر بڑے طلباء و طالبات میں نمایاں تبدیلی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے سے طالب علم کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام، اے بچے، اللہ کا نام لے کر کھانا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ۔ اے بچے، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ صحیح بخاری 5376۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں اپنے طلباء کی اخلاقی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہارے لیے تمہارے والد کے قائم مقام ہوں، اس لیے تمہیں تمام معاملات کی تعلیم دیتا ہوں۔ جب تم بولو براز، پاخانہ و پیشاب کے لیے آؤ تو قبلے کی جانب منہ اور پیٹھ نہ کیا کرو اور اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیتے، نیز ہڈیاں اور لید سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد۔ گویا طلباء و طالبات کی تربیت مدنی نصاب تعلیم کا اہم ترین جز تھا۔ اگلی بات یوم آخرت بھی اہم جزئیات میں سے ہے۔ مدنی نصاب تعلیم میں دنیاوی زندگی کے بعد یوم آخرت کو اٹھائے جانے اور اس کے بعد حسابوں کی کتاب کو بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ تمام احکامات و عبادات کو مقصد اخروی کامیابی کو قرار دیا گیا
اس دن کامیاب اور ناکام ہونے والوں کی تفصیل بھی مدنی نصاب تعلیم کا حصہ گئے۔ میرے بھائیوں، اس تفصیل کو پڑھنے کے بعد ایک طالب علم اپنی زندگی ایمانداری اور دیانتداری سے گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدنی نصاب تعلیم سے فیض یاب ہونے والے طلباء و طالبات کی زندگیاں رہتی دنیا تک ایک رول ماڈل قرار پائیں۔ ایماندار اور دیانتدار افراد کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ نصاب تعلیم میں یوم آخرت کا تذکرہ بھی شامل کیا جائے۔ اسی طرح ایک قدم آگے بڑھیے بھائیوں اور بہنوں، معاشی علوم۔ مدنی نصاب تعلیم کا دائرہ کار صرف عبادات تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر علوم و فنون کو بھی شامل نصاب کیا۔ معاشی ترقی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ ملک کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور معیشت پر بوجھ نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی تعلیم بھی دی تاکہ معاشرے کے کمزور نادار لوگ بھی صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے مال سے اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور معیشت کی مضبوطی کا باعث بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں ایمانداری کو فروغ دیا اور یہ ثابت کیا کہ ایمانداری سے تجارت کر کے دھوکہ اور فراڈ کرنے والوں سے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی نصاب تعلیم میں معیشت کو شامل کر کے ایسے ایماندار سرمایہ دار تیار کیے کہ دنیا آج تک ان کی مثالیں دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاشی ترقی کے لیے اسلامی معاشی رہنمائیاں شامل نصاب کی جائیں تاکہ اچھے سرمایہ دار پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھنے کے ساتھ ساتھ غریب اور نادار لوگوں کا بھی خیال رکھنے والے ہوں۔ اسی طرح پھر آگے ہے سائنسی علوم۔ اللہ اکبر۔ میڈیکل سائنس بھی مدنی نصاب تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فن کو بھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ اس حوالے سے ایسی معلومات فراہم کیں کہ جنہیں جان کر موجودہ سائنس دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ہی ایک بچے کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی رہنمائی فرمائی اگر جسم کے کسی عضو پر زخم خطرناک ہو تو غسل یا وضو کے دوران میں اس پر پانی نہ ڈالا جائے تاکہ مزید کسی نقصان سے بچا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کے ساتھ کھجور کا استعمال بھی بتایا تاکہ ان دونوں کی تاثیر معتدل رہے، یعنی سنن ابی داؤد 3836 نمبر حدیث کا۔ میرے بھائیوں، گویا میڈیکل سائنس کو بھی مدنی نصاب تعلیم میں ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ موجودہ نصاب تعلیم میں جدید سائنس کو بھی شامل کیا جائے تاکہ طلباء روحانی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان جدید علوم و فنون میں بھی مہارت حاصل کریں۔ اور اہم جزئیات میں سے اگلی بات ہے حربی فنی مہارت۔ اسلامی فلاحی ریاست کے دفاع اور تحفظ پر مبنی مضمون بھی مدنی نصاب تعلیم کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھڑ سواری اور تیر اندازی جیسے فن کی مہارت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ ریاست کی سرحدوں پر مامور نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اس دوران شہید ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثواب کو جاری رکھتا ہے۔ صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر ہے 1913۔ گویا یہ چیز بھی نصاب تعلیم کا حصہ ہونی چاہیے کہ طلباء کو جدید جنگی آلات کی تربیت دی جائے تاکہ جب کبھی ریاست پر مشکل وقت آئے تو فوج کے ساتھ ساتھ یہ طلباء بھی ملک کے دفاع کے لیے تیار ہوں۔ اہم جزئیات میں سے یہ بات بھی ہے کہ زرعی علوم و فنون، زراعت سے متعلق علوم و فنون بھی ریاست مدینہ میں شامل نصاب تھے۔ دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زراعت کی مختلف فصلوں کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ احکام و مسائل بیان فرمائے۔
میرے بھائیو توجہ کرو، میں بات کو ختم کرنے والا ہوں، گھڑیاں ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے تو تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، تو اگر وہ شخص اس پودے کو اگانے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت بھی اس کو زمین میں بو دے۔ مسند احمد کی 30 جلد صفحہ 191۔ مزید فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ درخت اگاتا ہے یا کوئی اور کھیتی بیجتا ہے یا بوتا ہے تو اس درخت یا کھیتی میں سے اگر کوئی پرندہ، انسان یا جانور کچھ کھا لیتا ہے تو اس درخت لگانے والے آدمی کے لیے اس کا کھا لینا بھی صدقہ شمار ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں 2320 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کے شعبے میں مزید بہتری کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا، تم جس طرح بہتر سمجھتے ہو کہ فصل اچھی ہوگی اسی طرح کاشتکاری کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2470۔ گویا نصاب تعلیم میں زراعت سے متعلق علوم و فنون بھی شامل ہونے چاہیے تاکہ ہمارے طلباء محکمہ زراعت میں بھی اپنا نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ میرے محترم قارئین، میرے محترم ناظرین و سامعین، بزرگوں اور دوستوں، مدنی نصاب تعلیم کا یہ مختصر خاکہ جو میں نے آج اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علوم و فنون مدنی نصاب تعلیم کا حصہ ہیں۔ جب مدنی نصاب تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مدنی نصاب تعلیم کی اصل بنیاد عقیدہ توحید، رسالت و ختم نبوت اور اخروی کامیابی ہے۔ جیسے اہم مضامین ہیں، دیگر علوم و فنون انہی اہم مضامین کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا مانتی ہے کہ اس نصاب تعلیم سے ایسے افراد تیار ہوئے جنہوں نے تمام شعبۂ زندگی میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نصاب تعلیم بھی ہمیں ایسے افراد مہیا کریں تو پھر ہمیں مدنی نصاب تعلیم کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا ہوگا۔ ہمیں ایسا نصاب تعلیم مرتب دینا ہوگا کہ جس میں ابتدائی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک اور دیگر کورسز میں عقائد و اخلاقیات پر مبنی مضامین لازمی قرار دیے جائیں۔ صرف میٹرک یا FA تک اسلامیات کو لازمی قرار دینے سے تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ مذہب اور دین کا تعلق بس یہیں تک تھا تو آگے ضرورت نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم کے درمیان مذہب اور دین کو معمولی اہمیت دینے کی وجہ سے عملی میدان میں بھی دین کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ گویا معاشرے کے مفادات کی جنگ لڑنے والے افراد تو مل جاتے ہیں مگر نیک صالح با کردار افراد بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طالب علم کو جب ابتدا سے لے کر آخر تک دینی علوم اور ذمہ داریوں سے پیراوار کیا جائے تو عملی میدان میں آنے کے بعد اسے پتہ ہوگا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اس طرح کیا نہیں کرنا اور کیوں نہیں کرنا۔ ایک سیاستدان کو پتہ ہے کہ اس نے سیاست میں دیانت سے کام لینا ہے، خیانت سے نہیں۔ ایک ڈاکٹر کو پتہ ہوگا کہ اس نے اپنی ڈیوٹی کے دوران کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ سرمایہ دار کو پتہ ہوگا کہ سرمایہ داری میں اسلامی اصول کیا ہے۔ الغرض جب ہر شخص، میرے مدنی بھائیوں اور بہنوں، جب ہر شخص اس نصاب تعلیم سے گزرے گا تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں خوف الہی ضرور ہوگا، جس بنا پر وہ اپنے معاملات کو درست سمت پر چلائے گا اور ان کی انجام دہی میں کوتاہی کا شکار نہیں ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں نصاب تعلیم میں جو آیات قرآن اور احادیث شامل تھیں انہیں بھی دیس نکالا کیا جا رہا ہے، خصوصاً جہاد سے متعلق آیات کو سلپ سے نکال دیا گیا اور دیگر مضامین کو مختصر کر دیا گیا۔ ایسی کہانیاں بھی نصاب تعلیم میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی جو سراسر اسلام مخالف ہیں اور جنسیت پر مبنی ہیں۔ آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا
عمران خان صاحب نے مدینہ کی طرز پر نئے پاکستان کا قوم سے وعدہ کیا ہے اور ساتھ ہی تعلیمی نظام میں تبدیلی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اگر وہ واقعتاً تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر انہیں اس خاکے کو، اس مضمون کو سامنے رکھنا ہوگا۔ بصورت دیگر اسلام مخالف نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ناقابل قبول ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب